دا ڈیزائر ناول بائی ماہر راجپوت ایپیسوڈ نمبر 21۔ دوسری جانب لیو اپنے کمرے میں آتے ہی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لیو بیڈ پر بیٹھتا ہوا فون اٹھا کر اسے گھورنے لگا۔ پھر لب بھینچے اس نے ابرش کو کال ملائی۔ ابرش جو ابھی ابھی سونے کے لیے آنکھیں موندے ہوئے تھی فون کی بیل پر بنا آنکھیں کھولے ہی فون کھنگالنے لگی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے فون ٹکرایا وہ فون ہاتھ میں لیے آنکھیں کھولے نمبر دیکھنے لگی اور پھر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ لیو نے ان 7 سالوں میں سے کبھی کال نہیں کی تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب ابرش نے اسے کال کی پہلی رنگ پر ہی کال اٹھا لی جاتی تھی۔ ابرش نے حیرت سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ابرش دھیمے لہجے میں بولی جبکہ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ ولی، ابرش نے اسے پھر سے پکارا مگر ہنوز خاموشی چھائی رہی۔ 5 منٹ بعد ابرش جھنجھلاتے ہوئے بولی، گونگے ہو گیا۔ اس سارے دورانیے میں ابرش کی بات سن کر پہلی بار ولید کے لب ہلے۔ ابر، ولید کے لہجے کی نمی کو ابرش نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا ہے ولی؟ تم اپسیٹ کیوں ہو؟ تمہیں تمہاری رائنا ماما یاد آ رہی ہیں؟ ابرش نے اپنے طور پر اندازہ لگاتے کہا۔ وہ مجھے بھولتی کب ہیں ابر، مگر میری اداسی کا سبب ماما نہیں ہے، ولید بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بولا۔ پھر کون ہے؟ ابرش نے دھڑکتے دل سے استفسار کیا۔ وہ ولید کو کبھی کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، بھلے ہی اس نے زاوق شاہ سے شادی کر لی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر دل کے کونے میں ایک ڈھکی چھپی خواہش یہ بھی تھی کہ ولید زبیر ملک اس کی جگہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں نہ دے۔ ایک دم ابرش کو اپنی اس خود غرضی پر طیش آیا اور وہ ولید سے گویا ہوئی۔ میرے خیال سے تم بجائے رونے دھونے کے اس لڑکی سے اظہار محبت کرو، اسے شادی کی پیشکش کرو۔ اگر دیر ہو گئی تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ابرش نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری جانب ولید نے لب بھینچ دیے۔ میں نے آج اپنی بہن انود پر ہاتھ اٹھایا، اس کی کردار کشی کی، ولید نے شرمندہ ہوتے کہا۔ واٹ؟ ابرش چونک گئی اور پھر ولید کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ میں جانتی ہوں تم مذاق کر رہے ہو ولید، تم کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم تو عورت ذات کی عزت کرتے ہو۔ ولید ابرش کی بات سن کر سرد آہ بھرتے گویا ہوا۔ میں عورت ذات کی عزت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اپنی بہن کی بے باکی پر اسے سزا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس نے بار بار عزائم شاہ کو غلط کہا، اسے جھوٹا مکار بولتی رہی، اور تم یہ بات جانتی ہو ابرش کہ میرے لیے عزائم شاہ کیا ہیں؟ ولید نے اپنی صفائی پیش کرتے کہا اور اسے منوہن سب بتا دیا۔ جو بھی ہے ولید، تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے خود انود پر غصہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اس سب معاملے کا قصوروار سمجھا جائے۔ اسے ٹریپ کیا گیا ہے اس سارے معاملے میں۔ ابرش نے سمجھداری اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے کہا۔ ابرش، انود کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اسے عزائم شاہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ دو لوگوں کے بیچ کا رشتہ اعتبار کے دھاگے سے بندھا ہوتا ہے ابرش، اور محبت میں بے اعتباری کا مظاہرہ کرنے والے لوگ میرے قابل عزت نہیں ہو سکتے۔ ولید کی بات سن کر ابرش نے لب بھینچ دیے۔ وہ جانتی تھی کہ جس جرم کی سزا وہ اب تک زبیر ملک اور ابتہاج شاہ کو دے رہا ہے، اس جرم کی سزا اپنی بہن کو دینے سے کبھی ہچکچائے گا نہیں۔ اس لیے ابرش نے اس کا موڈ ریلیکس کرنے کے لیے بات بدلی اور بولی، ولی، مجھے اس قید سے رہائی چاہیے۔ اس کی بات سن کر ولید مسکراتے ہوئے بولا، بس 3 ماہ 10 دن۔ ولید کا اشارہ اس کی عدت کی طرف تھا، تو ابرش منہ بصورتی بولی، ابھی کتنے دن گزر گئے؟ ابرش نے استفسار کیا۔ ابھی تو 1 منتھ گزرا ہے، ولید نے ابرش کو جتایا تو ابرش لب بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا، ابرش نے ہنکارہ بھرتے کہا۔ پھر دونوں کتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ ولید اب کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا، اس کی ٹینشن کا ہر حل ابرش کے پاس موجود ہوتا تھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں ذہنی مریض بن جاتا ابر، ولید ملک کال بند کرتے کتنی ہی دیر ابرش کے بارے میں سوچتا رہا۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے ابرش کی جانب دیکھتے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ابرش حیرت زدہ سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر خاموش کھڑے عزائم شاہ پر پڑی، اس نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ عزائم سے اس کی یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی۔ بھائی، وہ ابرش ملک نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد عزائم سے نظر چراتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جب عزائم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ابرش، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو۔ کم آن، یہ تمہارا
جائز بچہ ہے، اسے آن کرو، عزائم نے ابرش کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ابرش نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، خدا تم جیسا بھائی ہر بہن کو دے عزائم شاہ، تم نے میری ہر غلطی کے باوجود مجھے تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ میرا بازو بن کر میرے ساتھ کھڑے رہے، ورنہ مجھ جیسی لڑکیاں جو کسی مرد کی زندگی میں زبردستی داخل ہوتی ہیں، اپنی منمانی کرتی ہیں، ان کے بھائی غیرت کے نام پر انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ چپ ابرش، عزائم شاہ نے ابرش کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوکا، بھائی صرف اپنی بہنوں پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اور نہ ہی غیرت کے نام پر بہنوں کا قتل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بھائیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا ہر مشکل میں ساتھ دیں، انہیں مضبوط بنائیں، ان کی خواہشات، ان کے فیصلوں کا احترام کریں۔ جب ساری دنیا ایک لڑکی کے خلاف کھڑی ہو تب اگر اس کا بھائی یا باپ اسے سہارا دیں گے نا، ابرش تو لاکھوں لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، عزائم شاہ نے ابرش کو سمجھاتے کہا۔ اس کی بات سن کر ابرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ عزائم شاہ نے ابرش کو گلے لگایا۔ ابر، عزائم شاہ نے کسی خیال کے تحت ابرش کو پکارا۔ جی بھائی، ابرش نے عزائم کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ میں اگر تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں تو کیا تم میرا فیصلہ مانو گی؟ عزائم نے ڈرتے ہوئے ابرش سے پوچھا۔ ابرش نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ابرش نے عزائم سے پوچھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، عزائم شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ ابرش اب بیڈ پر بیٹھی ڈاکٹر کی کہی بات پر غور کرنے لگی۔ سو تم کبھی میری جان نہیں چھوڑو گے ضابط شاہ؟ تم نہیں تو تمہارا یہ بچہ مجھے تمہارے ہونے کا احساس دلائے گا۔ مجھے جلد از جلد اس بچے سے جان چھڑوانی ہوگی، ابرش کہتے ہی مستقبل کی پلاننگ کرنے لگی۔ بلیک گھٹنوں تک آتا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، کاندھوں پر بلیک ہی نیٹ کا دوپٹہ ٹکائے، ہلکے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی شاپنگ مال پہنچی تھی جب اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے شاپنگ کی اور پھر فوڈ کورٹ میں آ کر اسنیکس آرڈر کر دی، ایک کونے میں بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سامنے ہی ایک کپل خوشگوار ماحول میں بیٹھا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ التفات کی نظر اس کپل پر پڑی تو اس کا ذہن ماضی میں کھو گیا۔ خرم، میرا ہاتھ تو چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، التفات نے منمناتے ہوئے کہا۔ خرم نے التفات کا سفید مرمری ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ دیکھنے دو، میں چاہتا ہوں یہ سارا زمانہ ہمیں دیکھ لے۔ میں نے محبت کی ہے، جرم نہیں، خرم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ اچھا جی، آپ جانتے نہیں، میں آئی جی ابتحاج شاہ کی بیٹی ہوں، اس شہر کے بادشاہ کی، التفات نے گردن اکڑاتے کہا۔ یکدم خرم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مطلب ابتحاج شاہ کے لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے ابھی بہت محنت درکار ہے۔ ڈر ہے اس شہر کے بادشاہ کی شہزادی کا ہاتھ تھامنے کہ جرم میں مجھے قید نہ کر دیا جائے۔ خرم نے التفات کی جانب دیکھتے معصومیت سے کہا تو التفات اس کی بات پر ہنس پڑی۔ سیریسلی خرم، بزدل آدمی، التفات نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے جیسے ہی اس کے سامنے اس کا آرڈر لا کر رکھا، التفات حال میں لوٹتی چونک گئی اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی چائے پینے لگی۔ اس کا دل مکمل طور پر اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ پیمنٹ کرتی وہاں سے اٹھی اور مال سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی جب اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سرخ گلابوں کا ایک بکے نظر آیا۔ اس نے وہ بکے تھام لیا اور اس میں اٹکے ہوئے کارڈ کو ہاتھ میں لیے کھولا جس پر بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں شعر لکھا تھا۔ چلو آؤ پھر کچھ وقت پیچھے چلتے ہیں، تم پھر سے مجھ سے میرا نام پوچھنا، محبت میں ٹوٹا کیسے دل اور اس کا انجام پوچھنا، میں پھر سے تمہیں ایک نئی کہانی سناؤں گا، کہاں ٹوٹا یہ دل، میں جھوٹ کو سچ بتاؤں گا، پھر پوچھنا کہ مجھے اب کون اچھا لگے گا، میں کہوں گی کہ وہ اچھی تھی اور وہی لگتی رہے گی، تم پھر مجھ سے کچھ ہمدردی جو جتاؤ گی، رکھو گے ہاتھ پہ ہاتھ اور سینے سے لگاؤں گی، میں دل کی دھڑکن سنتے ہی اس میں ڈوب جاؤں گا، تم اچھی لگتی ہو، سرگوشی سے یہ بتاؤں گا، تم پھر سے مجھے جتلانا، محبت اب نہیں ہوگی، میں بھی کچھ بھرم رکھوں گا اور چپ ہو جاؤں گا، میری چپ کو جو تم میری انا سمجھ بیٹھے، میں دل تو ہار گیا تھا، تم تو خفا ہو بیٹھے۔ التفات نے دھیمے لہجے میں وہ شعر پڑھا۔ وہ اس ہینڈ رائٹنگ کو پہچان چکی تھی۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ لمبا چوڑا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، ہلکی بیئرڈ، خوبصورتی سے کٹے بال، چوڑا سینہ، وہ مکمل طور پر بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ التفات کی ہارٹ بیٹ مجھے سوئی تھی مگر وہ خود کو ڈپٹتی اس کی جانب بڑھی۔ خرم اسے اپنی جانب آتے دیکھ حیران ہوا۔
التفات اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں اس بار کہانی کو نیا موڑ دے جاؤں گی۔ نہیں ٹوٹا تھا یہ دل، اس بات سے مکر جاؤں گی۔ تیری ہمدردی تجھے سود سمیت واپس لوٹاؤں گی۔ بڑھاؤ گے ہاتھ اگر تو نفرت سے منہ پھیر جاؤں گی۔ دیکھوں گی تجھے نہ تجھے سوچوں گی، کہاں اچھے لگے تھے اس بات کو بھی بھول جاؤں گی۔ اپنی انا پھر تم کو میں ایسے دکھاؤں گی، پکارو گے مگر مجھ کو اگر میں واپس پھر نہ آؤں گی۔ میں تم کو بھول جانے کی سبھی قسمیں کھاؤں گی، تمہارا دل بھی توڑ کر میں بازی پلٹ جاؤں گی۔ التفات اس کو دیکھتی ایک ایک لفظ چباتی بولی اور وہ پھولوں کا بوکے اس کے منہ پر مار کر چلی گئی۔ خرم تمسادے اس کو سن رہا تھا، وہ اس ادھوری غزل کو مکمل کر گئی تھی۔ وہ خرم سے اپنی نفرت کا اظہار کر گئی تھی، خرم کو پچھتاوے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں تمہاری نفرت کو محبت میں بدل دوں گا جانم، خرم شاہ نے دل ہی دل میں طے کیا۔ التفات شاہ ابھی ابھی گھر پہنچی تھی، اس کی جیسے ہی ملازمہ پر نظر پڑی اسے پکارا، ناہید میں سونے لگی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے دروازہ پٹخا اور اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ ہینڈ بیگ وہیں کارپٹ پر پھینک دی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی خرم، تم تو دھوکہ دے گئے، محبت کے وعدے کرتے کرتے بے وفائی کا در کھول گئے۔ قصور تمہارا نہیں میرا تھا، کیوں میں نے تم پر اعتبار کیا، کیوں میں نے تم سے محبت کی، اور میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب بیچ راستے میں چھوڑ جانا تھا تو میری زندگی میں آنے کا حق بھی نہیں تھا تمہیں۔ خواب دکھا کر بھول جانے کا، پاس آ کر دور جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا، بہت سی لڑکیوں کو تڑپایا ہوگا تم نے، مگر اب نہیں۔ میں التفات شاہ ہوں، ابتہاج شاہ کی بیٹی، میں تمہارے لیے نہیں تڑپوں گی، میں تمہیں تمہارے بغیر جی کر دکھاؤں گی۔ میں کمزور نہیں ہوں، مجھے تڑپنا دیکھنے کی تمہاری یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تم وہ ہو ہی نہیں جس کے لیے ابتہاج شاہ کی بیٹی روئے۔ میں اب خود کو برباد نہیں کروں گی۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی بستر سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ شاور سے نکلتا ٹھنڈا پانی بھی اس کے اندر کے ابال کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ایک ہی پوزیشن میں کھڑی سوچتی رہی اور پھر تھک کر بات گاؤن پہنتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور یوں ہی آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کار نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ ایشم کو سلانے کے بعد سائمہ ملک جیسے ہی اپنے روم میں آئیں تو ان کا فون رنگ کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی فون اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں، اسکرین پر چمکتے اس انجان نمبر کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی۔ بھابی! اسپیکر کے دوسرے جانب سے ابھرنے والی آواز پر سائمہ بوکھلا گئی اور پھر ارد گرد دیکھتی بھاگتے ہوئے روم کا دروازہ لاک کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پھر سوال کیا گیا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ سائیں، سائمہ نے تھکے انداز میں کہا۔ عزائم شاہ کو ظاہشہ سے شادی کرنے سے روک دیں بھابی، ابتہاج شاہ نے سائمہ سے التجا کرتے کہا۔ کیا؟ یہ آپ کیا بول رہے ہیں سائیں؟ سائمہ جو اس سارے معاملے سے انجان تھی حیران ہوتی بولی۔ تو ابتہاج شاہ نے سر دہ بھری۔ بھابی کل جب سب مریحہ کی شادی پر جائیں گے تو میں حویلی آؤں گا، آپ ایشم کو لے کر بیلکنی میں آ جانا۔ ابتہاج شاہ نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا۔ مجھے ایسے ہی پیچھے مڑے سامنے ولید کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اس کے پاس سے گزرتے راستہ بناتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ جانتے تھے ولید ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ ان سے صرف پروفیشنل حوالے سے بات کرتا تھا، ورنہ تو اس کی جانب سے ہمیشہ خاموشی ہی سننے کو ملتی تھی۔ شاہ سائیں! ولید کی پکار پر ابتہاج شاہ تھم گئے اور پھر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے ماضی جاننا ہے، سب سچ۔ ولید کی بات سن کر ابتہاج شاہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اشفاق ملک ملک گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہونے کے ساتھ ایک مشہور سیاستدان بھی تھے اور ابتہاج شاہ کے والد کے بہترین دوست تھے۔ دونوں گھروں کا آپس میں بہت میل جول تھا۔ اشفاق ملک اور افتخار ملک دو بھائی تھے۔ اشفاق ملک کی بیوی کلثوم ملک ایک نیک باوقار اور رحم دل خاتون تھی۔ ان کے تین ہی بیٹے تھے، زبیر ملک، امجد ملک، تبریز ملک۔ افتخار ملک کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی سائمہ ملک، چھوٹی بیٹی رائنا ملک۔ افتخار ملک اور ان کی بیوی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا، تب سے سائمہ اور رائنا کلثوم ملک کی ذمہ داری تھی۔ ملک اور شاہ فیملیز کا آپس میں میل جول اتنا گہرا تھا کہ جس دوستی کے رشتے کی بنیاد بڑوں نے رکھی تھی وہ رشتہ اب چھوٹوں میں بھی پروان چڑھنے لگا۔ بچپن میں ہی زبیر ملک کی ابتہاج شاہ سے دوستی مثالی تھی، وہ ہر وقت ایک ساتھ ہوتے تھے۔ زبیر ملک کا اکلوتا واحد دوست ابتہاج شاہ تھا۔
گو کہ ان کی عمروں میں فرق تھا۔ زبیر ابتہاج سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ ابتہاج شاہ کا ایک دوست سالار دورانی بھی تھا، جس کے بارے میں جان کر زبیر اکثر جیلسی فیل کرتا تھا، کیونکہ اسے ابتہاج شاہ کو شیئر کرنا پسند نہیں تھا۔ یہ بات سب جانتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ بڑے ہو کر یہ دونوں رائول بنیں گے، ایک دوسرے کے مقابل، ایک دوسرے کے دشمن۔ جو زبیر آج ابتہاج پر جان چھڑکتا ہے، کل وہی زبیر ابتہاج کے خون کا پیاسا بنے گا۔ وقت پر لگا کر گزرنے لگا اور سب بچے بڑے ہو چکے تھے۔ ملک خاندان میں زبیر بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے روب و دبدبے سے مشہور تھا، تو امجد ملک اپنے شرارتی نیچر سے سب کو محظوظ کیے رکھتا تھا، جبکہ تبریز ملک ان سب سے چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے کافی بگڑ چکا تھا۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا، اشفاق ملک اور زبیر اسے وہ چیز لا کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ہر ضد مانی جاتی تھی، جبکہ سائمہ ملک کو اس کی ان حرکتوں سے چڑ تھی۔ اسی وجہ سے اس کی تبریز سے کبھی نہیں بنی تھی۔ امی جان سائمہ ملک دوڑتی ہوئی کلثوم بیگم کے کمرے میں آئی اور انہیں نماز پڑھتے دیکھ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کلثوم بیگم نے دعا کے لیے ہاتھ ہٹائے، سائمہ ملک صوفے سے اٹھتی ان کے پیچھے آ کر بیٹھی اور ان کے کندھے پر سر رکھے پکارا۔ کلثوم بیگم نے دعا مانگنے کے بعد سائمہ پر پھونک مارتے اسے دیکھا۔ بلیک ساڑی پہنے ہلکے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ کلثوم بیگم نے سائمہ کو دیکھ کر اس کی بلائیں لی تو سائمہ شرما گئی۔ آج اس کی یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی تھی۔ وہ اور اس کی دونوں دوستیں آلین اور سامیہ نے ساڑی پہنی تھی، تو سائمہ نے بھی ضد کر کے اپنے لیے ساڑی بنوائی۔ امی جان، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، سائمہ ملک نے کلثوم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں بولو میری جان، امی نے اس سے پوچھا۔ امی، احسان رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ پلیز بابا جان کو منا لینا پلیز۔ کلثوم بیگم کے لبوں سے ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ سائمہ اور رائنا کو اپنے بیٹوں کے لیے پسند کر چکی تھیں، مگر یکدم سائمہ کی خوشی کے خیال سے وہ اپنے خیال کو رد کرتی سائمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتی گویا ہوئیں، میں تمہارے بابا جان سے بات کروں گی، بے فکر رہو میری جان۔ کلثوم بیگم کی بات سن کر سائمہ چہکتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی، جب سامنے سے آتے تبریز سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، تبریز نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تبریز ملک کا دل زوروں سے دھڑکا اور اس کے دل نے یہ دعا کی کہ وقت یوں ہی تھم جائے، وہ اس پری پیکر کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھا رہے۔ چھوڑو مجھے تبریز، سائمہ نے اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑتے ہوئے کہا تو تبریز ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سائمہ اپنا حق سے چھڑوا کر جا چکی تھی، مگر تبریز ملک کا دل بہت بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ سائمہ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تم نے ایک روز میری باہوں میں ہی ہے، تمہارے اس دلکش سراپے کو خراج میں پیش کروں گا۔ وہ ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی وہ سونے کی کوشش کرتا تو آنکھوں کے سامنے اس پری پیکر کا چہرہ آ جاتا تو وہ اٹھ جاتا۔ پوری رات ایک خوشگوار احساس نے اسے چھوئے رکھا۔ زبیر ملک اپنے بزنس کے سلسلے میں دبئی گیا تھا، جبکہ امجد ملک آج کل CSS کے ایگزامز کی تیاری میں مصروف تھا، جبکہ تبریز ملک اپنے دوستوں کے ساتھ نادرن ایریا گھومنے گیا تھا۔ جب سائمہ کے لیے احسان ملک کا رشتہ آیا، احسان اور سائمہ دونوں خالہ کزن تھے اور ان کی بچپن میں ہی اچھی دوستی تھی جو کہ محبت میں بدل گئی تھی۔ اشفاق ملک نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ انہوں نے زبیر سے جب واسق کے رشتے کی بات کی تو زبیر کو بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا۔ یوں سائمہ اور واسق کا رشتہ طے ہوا اور ساتھ ہی نکاح کی رسم رکھی گئی۔ سائمہ کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، بی جان اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھیں۔ ملک ہاؤس کے لان کو بڑے اہتمام سے سجایا گیا تھا، کیونکہ نکاح سادگی سے ہونا تھا، اس لیے فنکشن انتہائی چھوٹے پیمانے پر رکھا گیا تھا۔ صرف کلوز فیملی فرینڈز کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا، جبکہ شادی بعد میں بڑی دھوم دھام سے ہونا تھی، کیونکہ یہ ملک خاندان کی پہلی شادی تھی، اس لیے سب لوگ بہت خوش تھے۔ 17 سالہ رائنا فروزی ٹشو پر سلور موتیوں سے مزین سوٹ پہنے نیوڈ میک اپ میں سب کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ سائمہ ملک آف وائٹ پاؤں کو چھوٹی میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، میک اپ اور جیولری نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ احسان ملک بھی سفید کرتا شلوار پہنے ہوئے جچ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں حجاب و قبول کے مرحلے طے کیے گئے۔ اب سب لوگ اسٹیج پر بیٹھے فوٹو سیشن میں مصروف تھے۔ جب تبریز ملک وہاں پہنچا، وہ آج ہی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگز کر کے واپس پہنچا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فنکشن ہے؟ تبریز نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب، آج سائمہ بی بی کا نکاح ہوا ہے۔
ملازم نے تبریز کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ وہ ہوش میں آتا خود ہی بڑبڑانے لگا اور سیدھا اشفاق صاحب کے پاس پہنچا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ڈیڈ، تبریز ملک نے اشفاق صاحب سے کہا جو سیاسی گفتگو میں مصروف تھے۔ ویٹ کرو تابی، بلکہ آؤ میں تمہیں اپنے جاننے والوں سے ملواؤں۔ اشفاق ملک نے تبریز کا ہاتھ تھاما اور اس کا تعارف کروانے لگے۔ تبریز ملک بہت مشکل سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے اعصاب گویا کسی نے سلپ کر لیے ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتا اپنے کمرے میں آیا۔ ڈیڈ، میں سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سائمہ صرف میری ہے، آپ کیسے اسے کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں؟ تبریز ملک اپنے باپ سے سوال کر رہا تھا اور زبیر ملک، امجد ملک، ان کی والدہ دم سادے بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ وہ میری بیٹی ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں جو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ ہو کیا تم؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، ایک انڈوں کی طرح کا حلیہ، نہ بات کرنے کی تمیز، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرنا، بس یہی شوق ہیں تمہارے۔ میں کیسے اپنی نازو والی بیٹی تمہارے حوالے کر دیتا؟ اشفاق ملک نے تبریز کو آئینہ دکھاتے کہا۔ ڈیڈ پلیز، میں خود کو بدل دوں گا، میں بھائی کی طرح بن جاؤں گا، آپ پلیز مجھے سائمہ دے دیں، پلیز ڈیڈ۔ تبریز ملک صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کا دل پسیج رہا تھا۔ ملک صاحب نے سیڑھیوں پر کھڑی سائمہ کو دیکھا اور پھر ایک نظر زبیر کی جانب دیکھتے اسے پکارا۔ زبیر، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ملک صاحب نے زبیر سے استفسار کیا۔ بابا، میرے خیال ظاہر کرنے سے بہتر ہے آپ یہ فیصلہ سائمہ پر چھوڑ دیں، زندگی اسی نے گزارنی ہے۔ زبیر ملک نے بال سائمہ کے کوٹ میں پھینکی اور سب لوگ سائمہ کی جانب دیکھنے لگے۔ پہلی بار سائمہ نے تبریز کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا مگر وہ دل کو دپٹتی ملک صاحب کی طرف دیکھتی گویا ہوئی۔ بابا جان، میں احسان ملک کی منکوحہ ہوں اور ان کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی حرام ہے مجھ پر۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور نیچے سے آنے والی آوازوں پر وہ کانپ اٹھی۔ ملک صاحب اور تبریز آپس میں بحث کر رہے تھے جب تبریز نے چیختے ہوئے کہا، اگر سائمہ میری نہ ہوئی تو میں اس سے پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی ڈولی اٹھنے سے پہلے اس کے شوہر کا جنازہ اٹھے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا بابا جان۔ تبریز ملک سب کو وارن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ملک صاحب نے تبریز کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنی بیوی سے گویا ہوئے، اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو، اپنے سرکل میں شادی ہوگی تو یہ محبت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ ملک صاحب کی بات سن کر بی جان نے کہا، ملک صاحب باہر کیوں جانا ہے؟ گھر میں اپنی رائے نہ ہے نا، ہم تبریز کی شادی اس سے کر دیں گے۔ ویسے بھی میری شروع سے خواہش تھی میری دونوں بیٹیاں میری بہویں بنیں۔ بی جان کی بات سن کر ملک صاحب بھی پل بھر کو سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو انہوں نے سائمہ کے لیے اپنے بیٹے میں 100 کیڑے نکالے تھے، پھر اسی بیٹے کی شادی رائنا سے کرنے کا کیسے سوچ سکتے تھے؟ اس لیے وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے کئی دن اسی ششوپنج میں گزرے جب تبریز رات کے دوسرے پہر ان کے کمرے میں آیا اور گویا ہوا، بابا جان، آئی ایم سوری، میں آج کے بعد آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ تبریز کی بات سن کر ملک صاحب چونک گئے اور پھر اس کی جانب دیکھتے بولے، تم میرے ساتھ کوئی اسکیم تو نہیں کر رہے؟ ملک صاحب نے تبریز کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ ان کی بات سن کر تبریز ہنسنے لگا۔ بابا جان، ٹرسٹ می، میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تبریز نے یقین دہانی کراتے کہا۔ تو ملک صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کچھ ہی وقت میں تبریز نے زبیر کے ساتھ بزنس سنبھال لیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت آفس میں گزارتا۔ اسے جلد ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد ملک صاحب کے روم میں جمع تھے۔ سامنے ہی ایزی چیئر پر بیٹھے اشفاق ملک گہری سوچ میں گم تھے۔ سب ان کی جانب منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ نے کچھ خاص بات کرنی تھی؟ زبیر ملک نے ان سے استفسار کیا۔ ملک صاحب چونکے، پھر سامنے کھڑے تبریز کو دیکھنے لگے۔ احسان کے والد چاہتے ہیں کہ اب سائمہ کی رخصتی کر دیں ہم۔ ملک صاحب نے تبریز کے چہرے کو دیکھا جو کہ بالکل سپاٹ تھا۔ آج نہیں تو کل کرنی تو ہے ہی نا رخصتی، تو اگر وہ چاہتے ہیں تو کر دیں۔ تبریز نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو ملک صاحب نے ایک سانس خارج کیا اور گویا ہوئے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سائمہ کی رخصتی کے ساتھ ہی رائنا کی بھی تبریز سے شادی کر دیں۔ ملک صاحب نے اب کی بار 17.5 سالہ رائنا کی طرف دیکھا جو حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔
اس نے زبیر کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ زبیر نے بھی اسی وقت رائنا کی جانب دیکھا اور اس کی بولتی آنکھوں کا مطلب سمجھتے ہوئے نظریں چرانے لگا۔ کیوں تبریز، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم منع کر سکتے ہو۔ ملک صاحب نے تبریز سے کہا تو تبریز ان کے قدموں میں بیٹھتا گویا ہوا۔ بابا جان، مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تبریز بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ لیکن کیا؟ ملک صاحب نے استفسار کیا۔ لیکن بابا جان، مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی ہیں، آپ کو پہلے ان کے ہاتھ پیلے کرنے چاہئیں۔ تبریز نے آنکھ دباتے کہا، تمہارے بڑے دونوں بھائی ہاتھ پیلے کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ زبیر ہے جو شادی کے نام سے ہی جڑتا ہے، لڑکیوں میں اسے دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ امجد جس نے پولیس اسٹیشن سے ہی ایجاب و قبول کے مرحلے طے کیے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب نے غصے میں کہا۔ ان کی بات سن کر تبریز کا قہقہہ گونجا۔ تو بابا جان، آپ مجھے سولی لٹکانا چاہتے ہیں؟ خیر، مجھے یہ سزا قبول ہے، تبریز نے سینے پر ہاتھ رکھتے اسٹائل سے کہا۔ اس کی بات سن کر پہلی بار زبیر ملک کا دل دھڑکا اور پھر وہ دل کو ڈپٹتا بنا کسی سے بات کیے چلا گیا۔ بابا، میرے خیال سے ہمیں رائنا کی بھی مرضی پوچھنی چاہیے، امجد ملک اس سارے معاملے میں پہلی بار بولے۔ رائنا کی رائے پوچھ دی ہے میں نے، ملک صاحب نے امجد کی بات کا جواب دیتے التجائیہ نظروں سے رائنا کی جانب دیکھا۔ رائنا گڑبڑا گئی۔ بولو رائنا بیٹی، ملک صاحب نے رائنا سے ایک بار پھر التجا کرتے کہا۔ اسی پل امجد اور تمریز نے بھی رائنا کو دیکھا۔ رائنا کنفیوز سی ہوتی اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تو سب کی سانسیں بحال ہوئیں۔ تو پھر طے ہے، اگلے ہفتے سائمہ کی بارات آئے گی، ساتھ ہی تبریز اور رائنا کا نکاح ہوگا۔ امجد، تم کل ہی ان سب کو شاپنگ کے لیے لے کر جاؤ گے، ملک صاحب نے حکمی انداز میں کہا۔ جی بابا جان، امجد ملک نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے کہا، اور پھر سب مل کر شادی کی پلاننگ کرنے لگے۔ رائنا بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ سائمہ ملک، جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی کتاب بند کرتی لیٹ گئی۔ رائنا، جا کر کافی بنا کر پیو، تبھی سکون آنا ہے تمہیں، سائمہ نے رائنا کی حالت سے محظوظ ہوتے کہا۔ جانے لگی ہوں آپی، رائنا نے منہ بسورتے کہا۔ آپ کے لیے جائے؟ رائنا نے سائمہ سے استفسار کیا۔ نہیں میری گڑیا، میں اب سونے لگی ہوں، سائمہ نے سائڈ ٹیبل لیمپ آف کرتے کہا۔ وہ رائنا سے ناراض تھی کیونکہ وہ تبریز اور رائنا کے رشتے سے خوش نہیں تھی۔ رائنا روم سے نکلتے ہی کچن میں گھس گئی اور 2 کپ کافی بناتے ٹرے میں رکھتی ٹیرس پر چلی گئی، جہاں ملک زبیر پہلے سے ہی جھولے پر بیٹھا آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ لیجیے جناب، گرما گرم کافی، رائنا نے چہکتے ہوئے کہا تو زبیر ملک کے لب مسکرانے لگے۔ مجھے لگا کہ آج آپ کی ناراضگی کے سبب ہم کافی سے محروم ہی رہیں گے، زبیر ملک نے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتے سے چھیڑا۔ زبیر، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ بابا جان سے بات کر کے مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیجیں گے، لیکن بابا تو مجھے تبریز کے ساتھ شادی کرنے کا حکم سنا رہے ہیں، رائنا نے منہ بسورتے کہا تو زبیر مسکرانے لگا۔ تم شادی کے بعد بھی پڑھنے کے لیے جا سکتی ہو باہر، اور ابھی صرف نکاح ہوا ہے، زبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ خود کو سمجھایا۔ ہاں لیکن زبیر، میں اب CSS کر کے ڈپٹی کمشنر بنوں گی، رائنا نے چہکتے ہوئے کہا، اور اسی بات سن کر زبیر ملک چونکا۔ اور ایسا کیوں؟ زبیر نے رائنا سے سوال کیا۔ کیونکہ نیوز پیپر میں آیا ہے، ابتہاج شاہ سائیں ڈپٹی کمشنر بنے ہیں، رائنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زبیر ملک کے لب سکڑے اور پھر وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اتنی محبت شاہ سائیں سے؟ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ محبت نہیں، عقیدت، رائنا نے زبیر کو ٹوکتے کہا۔ کبھی اسے پانے کی خواہش نہیں کی؟ زبیر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ کی تھی، بٹ جب پتہ چلا نا کہ وہ رائنا ملک سے پہلے عالین کے آنے کا نصیب ہے تو رائنا ملک نے اسے پانے کی خواہش کا گلا گھونٹ دیا، اس محبت کو عزت اور عقیدت میں ڈھال دیا، رائنا نے سمجھداری سے جواب دیا۔ کوئی نہیں جان سکا کہ 17 سال کی لڑکی محبت میں کون کون سے مرحلے طے کر چکی ہے، لیکن اسے پانے کی کوشش تو کر سکتی تھی نا تم، زبیر ملک نے دلچسپی لیتے کہا۔ زبیر ملک، انسان کبھی کسی دوسرے کا نصیب نہیں چھین سکتا، اور محبت میں ضد نہیں ہوتی، ہتھیار ڈال دینا، محبوب کی رضا پر خود کو وار دینا، محبت اصل محبت ہے۔ زبیر ملک نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اسے محبت کا فلسفہ سمجھا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے رائنا ملک، آج سے زبیر ملک نے بھی تمہیں تمہاری خوشی کی خاطر دل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
زبیر ملک دل ہی دل میں فیصلہ کرتا مسکرا اٹھا۔ رائنا ملک کی پورے خاندان میں سب سے گہری دوستی زبیر ملک سے تھی۔ وہ اپنے دل کی ہر بات زبیر سے بلا جھجک شیئر کرتی تھی۔ زبیر ملک جو دنیا کے لیے روڈ اور مغرور تھا، رائنا ملک کے لیے اس کا اینجل، اس کا دوست تھا۔ اسے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی، جب کوئی مسئلہ ہوتا، وہ سیدھا زبیر کے پاس جاتی۔ رائنا ملک نے 16 سال کی عمر میں ابتہاج شاہ سے محبت کی تھی اور اس بات کا ذکر بھی اس نے زبیر سے کیا تھا۔ تب پہلی بار زبیر ملک کو احساس ہوا کہ وہ رائنا ملک کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، مگر وہ چاہ کر بھی رائنا کو بتا نہ سکا۔ دوسری طرف جب سائمہ کے ذریعے رائنا کو آلین کیانی اور ابتہاج شاہ کی محبت کی خبریں سننے کو ملی تو اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ تب اسے سنبھالنے والا زبیر ملک ہی تھا اور بہت جلد وہ اس فیز سے نکل گئی۔ مگر کبھی دل سے ابتہاج شاہ کو نکال نہ سکی۔ ابتہاج شاہ کو اگر اس لڑکی کی بے لوث محبت کا علم ہوتا تو اسے اپنی قسمت پر رشک ضرور آتا۔ جس نے اس سے محبت تو کی مگر اس محبت کو پاک رکھا، اس جذبے کو کبھی عیاں نہیں کیا۔ جس نے صرف ابتہاج کی خوشی مانگی، بھلے ہی اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ آج ملک ہاؤس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زبیر ملک اور امجد ملک انٹرس پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، جبکہ ملک صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسٹیج پر سفید شلوار قمیض میں ملبوس تبریز ملک بڑے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رائنا ملک کو سائمہ ملک اور آلین لے کر اسٹیج کی طرف پہنچی۔ ملک زبیر کی نظر جیسے ہی رائنا پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ آف وائٹ شرٹ پر بڑی خوبصورتی سے موتیوں کا ورک کیا گیا تھا۔ آف وائٹ ہی ٹیل غرارہ پہنے، ریڈ دوپٹہ پینوں کی مدد سے ٹکائے ہوئے، خوبصورت میک اپ سے سجے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ زبیر ملک کی آنکھوں میں ایک اسپارک تھی جسے جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے صوفے پر بیٹھے ابتہاج شاہ نے نوٹ کیا تھا۔ رائنا کو اسٹیج کے دوسری طرف بٹھایا گیا اور ان دونوں کے بیچ نیٹ کے دوپٹے سے پردہ بنایا گیا تھا۔ بابا جان، مولوی صاحب آ گئے ہیں، میرے خیال سے اب نکاح کی رسم کر دینی چاہیے۔ امجد ملک نے ملک صاحب سے کہا تو انہوں نے آگے بڑھتے رائنا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رائنا نے سر اٹھایا اور ایک نظر زبیر ملک کی طرف دیکھا جو ان آنکھوں میں محبت کے جگنو دیکھ کر حیران ہوئی، مگر پھر اپنے خیال کو جھٹکتی سر جھکا گئی۔ رائنا ملک بنت افتخار ملک، آپ کا نکاح 5 لاکھ سکہ رائج الوقت۔ رکے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے کے لیے جیسے ہی بولنا شروع کیا، تبریز ملک نے انہیں ٹوکتے ہوئے پکارا۔ سب لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور رائنا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں ایک بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تبریز ملک نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ زبیر ملک غصے میں آگے بڑھا اور تبریز کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میں بکواس نہیں کر رہا، سچ بول رہا ہوں۔ اس لڑکی کا آپ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا، زبیر ملک نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا اور تبریز نے موبائل ملک صاحب کی طرف بڑھایا۔ بابا جان، اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لیں، یہ بھائی سے چھت پر چوری چھپے ملاقات کرتی تھی۔ تبریز ملک نے ملک صاحب کو پکچرز دکھائیں جو اس نے ان کی بنائی تھیں۔ وہ ان کی دوستی کو غلط رنگ سے ملک صاحب کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ بابا، یہ سب بکواس۔ زبیر نے یقین دلانے کی کوشش کی مگر ملک صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور گویا ہوئے، یہ تم تو میرا غرور تھے زبیر، تم نے ہی میری عزت داغدار کر دی۔ ملک صاحب نے نفرت سے کہا۔ زبیر انہیں یقین دلاتا رہا مگر ناکام ہوا۔ بس کر دیں یہ ڈرامہ۔ تبھی ہجوم کو چیرتا ابتہاج شاہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی ویسٹ کوٹ پہنے، اپنے خوبرو چہرے پر غرور سجائے وہ سیدھا آلین کیانی کے دل پر بجلیاں گرا چکا تھا۔ آلین نے بے ساختہ ابتہاج کی نظر اتاری۔ انکل، میں جانتا ہوں یہ آپ کا پرسنل اور فیملی ایشو ہے، میرا اس سب میں بولنے کا حق نہیں، مگر اب آپ کا پرسنل معاملہ کافی پبلک ہو چکا ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، بجائے زبیر کو لعنت ملامت کرنے کے، آپ اس کا اور رائنا کا نکاح کر دیں۔ اگر یہ دونوں محبت کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، سو چپ چاپ ان کا نکاح کر دیں۔ ابتہاج شاہ نے مشورہ دیا۔ ان کا مشورہ ملک صاحب کو پسند آیا اور وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے، مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، لڑکے کا نام زبیر ملک، لڑکی کا نام رائنا ملک۔ ان کی بات سن کر رائنا جو بے حس و ساخت کھڑی تھی کچھ بول ہی نہ پائی۔ آج بھرے مجمع میں اس کی کردار کشی کی گئی تھی اور یہ چیز اسے اندر سے ختم کر چکی تھی۔ جا میرے یار، اپنی محبت کو اپنی دلہن بنا لے، اسے اپنا نام دے کر دنیا کے سامنے سرخرو کر دے۔ زبیر ملک کے کان میں ابتہاج شاہ نے سرگوشی کی تو وہ آگے بڑھا اور اسٹیج پر بیٹھ گیا۔
تبریز حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جو تماشا اس نے لگایا تھا وہ تماشا تو ختم ہو چکا تھا۔ رائنا ملک بنت افتخار ملک، آپ کا نکاح زبیر ملک بن اشفاق ملک سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ قبض کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے نکاح پڑھوایا۔ رائنا بالکل خاموش تھی۔ جب ابتہاج شاہ اس کے قدموں میں بیٹھتا اسے پکارنے لگا، رائنا بولو قبول ہے۔ ابتہاج شاہ نے اتنے شیریں لہجے میں التجا کی کہ رائنا ملک بے اختیار بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کچھ ہی دیر میں رائنا زبیر ملک بن چکی تھی۔ ایجاب و قبول کے مرحلے طے ہو چکے تھے۔ تبریز ملک وہاں سے جا چکا تھا۔ ملک صاحب کا ارادہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے ساتھ ہی رائنا کی رخصتی کر دی تھی۔ زبیر اور رائنا دونوں شاکڈ تھے۔ کل صائمہ کی رخصتی تھی۔ ابتہاج نے کچھ ہی دیر میں زبیر کا کمرہ اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا اور رائنا کو اس کمرے میں لے جایا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے زبیر ملک کمرے میں آیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بڑے استحقاق سے لیٹی ہوئی تھی۔ زبیر کے لب مسکرا اٹھے۔ اس نے رائنا کو مخاطب کیے بغیر چینجنگ روم کا رخ کیا۔ چینج کر کے جیسے ہی کمرے میں پہنچا، رائنا بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ زبیر ملک نے اس کا دلکش سراپا بغور دیکھا اور دل میں ایک سکون سا اترا۔ وہ دل ربا اس کی ہو چکی تھی، اس کے نام لکھتی جا چکی تھی۔ زبیر نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ڈرو مت رائنا، تم یہاں بیڈ پر سو سکتی ہو۔ میں کبھی تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم میرے لیے معتبر ہو رائنا، زبیر ملک نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رائنا ملک اس کے گلے لگ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ آج جو ہوا تھا اس کے بعد وہ بکھر چکی تھی، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اسے زبیر سمیٹ لے گا۔ زبیر نے اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ چلو جا کر چینج کر لو، زبیر نے اسے خود سے الگ کرتے کہا اور وہ چینجنگ روم کی طرف بھاگ گئی۔ زبیر وہیں بیڈ پر لیٹے اپنے اور ابتہاج کی بات سوچنے لگا۔ زبیر میں جانتا ہوں جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی، مگر یار اس سے چپ رہنے سے تم رائنا کو کھو دو گے۔ دیکھو وہ لڑکی، ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے۔ یوں عین نکاح کے وقت دلہے کا انکار، اس کے کردار پر لگے بے بنیاد الزام، یہ سب اسے توڑ چکے ہیں۔ اب تمہیں اسے جوڑنا ہے، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا ہے، اسے عزت دینی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی اجازت کے بغیر کبھی رشتے کو آگے مت بڑھانا۔ اسے اپنی ذات کا مان دو۔ ابتہاج شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو زبیر ملک اس کے گلے لگ گیا۔ روم کا دروازہ کھلا اور رائنا نائٹی پہنے بیڈ کی جانب بڑھی۔ زبیر ملک پہلی بار اسے اس لباس میں دیکھ کر حیران ہوا اور اس کا دل زوروں سے دھڑکا، مگر پھر وہ خود پر قابو پاتا آنکھیں بند کرتا سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ رائنا اس کے پاس جا کر دوسری سائڈ پر سو گئی۔ دونوں کے لیے یہ رات عجیب سا احساس لے کر آئی تھی، مگر وہ اسے نہ سمجھتے ہوئے ہی سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی زبیر ملک نے اپنا موبائل نکالا اور ابتہاج کے نمبر پر میسج ڈراپ کیا۔ تھینک یو بڈی۔ اس نے ابتہاج کو میسج بھیجا اور خود واش روم چلا گیا، جبکہ رائنا ابھی تک سو رہی تھی۔ صائمہ ملک کی بارات آنے والی تھی۔ وہ ہوٹل کے برائڈل روم میں دلہن بنی بیٹھی احسان کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کے کان میں ایک لڑکی کی چہکتی آواز گونجی، بارات پہنچ چکی ہے۔ صائمہ ملک بے اختیار بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس گئی اور نم آنکھوں سے دلہا بنے احسان کو دیکھنے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر احسان کو دیکھتی رہی، جو بارات کے ہجوم میں کھڑا کسی بات پر کہہ لگا رہا تھا۔ صائمہ کو لگا وہ یہ چہرہ آخری بار دیکھ رہی ہے۔ تبھی فضا میں فائر کی آواز گونجی اور کسی نے احسان کے سینے میں 6 گولیاں پیوست کر دیں۔ صائمہ کی چیخ نکلی اور وہ بھاگتی ہوئی نیچے کی جانب دوڑی، جہاں ہوٹل کے دروازے کے پاس ہی خون میں لت پت احسان بے سود پڑا ہوا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے شادی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اب وہاں کوہرام مچ چکا تھا۔ ہوٹل کی سیکیورٹی فورس تبریز کو پکڑ چکی تھی۔ ملک صاحب، یہ ہے مجرم، ایک سیکیورٹی آفیسر نے ملک صاحب کو پکارا تو ملک صاحب نے اس جانب دیکھا تو حیرت سے ان کا منہ کھل گیا۔ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا تبریز ملک تھا۔ ملک صاحب نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تبریز، تم اتنا گر سکتے ہو، میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ ملک صاحب نے تبریز کو گریبان سے پکڑا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، صائمہ کی ڈولی اٹھنے سے پہلے اس کے ہم سفر کا جنازہ اٹھے گا۔ تبریز پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ملک صاحب نے پولیس کو کال کر کے بلایا اور تبریز کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ زبیر ملک اور امجد دونوں احسان کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے تھے، اس امید کے ساتھ شاید وہ بچ جائے، مگر وہ تو موقع پر ہی اپنی آخری سانسیں گن چکا تھا۔ احسان کی موت کے بعد صائمہ تو جیسے جینا بھول چکی تھی۔ اشفاق صاحب نے احسان کی فیملی کو ایگری کیا اور تبریز کو معاف کر دیا گیا۔
کیونکہ احسان کی فیملی ملک صاحب کی طرح پاورفل نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ سائمہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ دوہری اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ بابا جان نے سگی اور سوتیلی اولاد میں فرق کر دیا نا رائنا؟ اگر تبریز کی جگہ میں ان کی سگی اولاد ہوتی تو کیا پھر بھی وہ میرے شوہر کا ناحق خون معاف کرتے؟ کبھی نہیں، لیکن افسوس ان کی سگی اولاد میں نہیں، تبریز تھا۔ سائمہ ملک نے رائنا سے کہا اور پھر ایک فیصلہ لیتی ملک صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ میں لندن جا رہی ہوں۔ سائمہ ملک نے جیسے ہی اشفاق صاحب سے کہا تو وہ حیران ہوتے اس سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، میں تمہیں کچھ دن تک لے جاؤں گا، ملک صاحب نے سائمہ کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتے کہا۔ جی نہیں، میں اکیلے جا رہی ہوں، سائمہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بیٹا، ہم تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تم ابھی چھوٹی ہو اور جوان ہو، ایسے کیسے کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں؟ اب کی بار بی جان نے سائمہ کو ٹوکا۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی، بلکہ بتا رہی ہوں کہ میں احسان کی فیملی کے ساتھ لندن جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ رہی بات میرے چھوٹے ہونے کی، تو میں 23 سال کی ہوں، سمجھدار ہوں، اور آخری بات، میں آپ کے اس محل میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہوں۔ سائمہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور ملک صاحب پچھتانے لگے اپنے فیصلوں پر۔ پوری رات ان کی سوچتے گزر گئی۔ بالآخر وہ فیصلہ کرتے سائمہ کے کمرے میں گئے۔ وہیں زبیر اور رائنا کو بلا لیا۔ زبیر، تم رائنا اور سائمہ کو لے کر لندن چلے جاؤ، وہاں کا بزنس تم سنبھالنا، یہاں کا بزنس تبریز سنبھالے گا۔ ملک صاحب زبیر کو حکم دیتے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں میں امیگریشن کا پروسیس مکمل کرتا زبیر ملک رائنا اور سائمہ کو لے کر لندن چلا گیا۔ تبریز پورے شہر میں سائمہ کو ڈھونڈتا رہا۔ اس یقین تھا ملک صاحب اب اس کی شادی ضرور سائمہ سے کریں گے، مگر یہاں تو بازی الٹ گئی تھی، سائمہ اس کی پہنچ سے دور چلی گئی تھی۔ سائمہ لندن آتے ہی خود کو زبیر کے ساتھ بزنس میں مصروف کر چکی تھی۔ اس کے پاس ذہین دماغ تھا جس کا استعمال اس نے وقت پر کیا اور بزنس کے تمام ٹرکس سیکھ چکی تھی۔ رائنا کا ایڈمیشن زبیر نے وہیں یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ رائنا اور زبیر کے بیچ کی دیوار گرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی دوستی محبت کے مراحل طے کر رہی تھی۔ رائنا نے اپنی مرضی سے اپنا زبیر کو سونپا تھا۔ دونوں کی زندگی انتہائی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، جبکہ سائمہ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ تھا جس میں واسق شاہ نے ہلچل مچا دی تھی۔ واسق شاہ زبیر کا بزنس پارٹنر تھا اور اکثر میٹنگز میں وہ سائمہ سے مل چکا تھا۔ اسے سائمہ پہلی نظر میں ہی دیوانہ کر چکی تھی۔ سائمہ نے جس یونی میں بزنس کلاسز لینے کا فیصلہ کیا وہیں واسق شاہ بھی کلاس لینے آتا تھا۔ واسق شاہ نے سائمہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جسے سائمہ نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ سائمہ ملک نے احسان کے بعد اپنے دل کے دروازے بند کر دیے تھے، مگر واسق شاہ کی مسلسل کوشش اور دلچسپی کے سبب اس کے دل کا بند کواڑ اب کھلنے لگا تھا۔ وہ خوش رہنے لگی تھی واسق کی موجودگی میں۔ واسق نے جب اسے پرپوز کیا تو سائمہ کے اندر خوف کی لہر جاگی۔ وہ واسق کا حال بھی احسان کی طرح ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر آلین، ابتہاج اور رائنا زبیر کی کوششوں سے اس کو واسق کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ اگر احسان کی طرح واسق کو کچھ ہو گیا تو؟ آج سائمہ ملک ابتہاج اور زبیر کے سامنے بیٹھی ان سے بولی، کچھ نہیں ہوگا اسے سائمہ بھابی، میں ابتہاج شاہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے جیتے جی تبریز ملک آپ کو، واسق کو یا پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابتہاج شاہ نے سائمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اس سے وعدہ لیا اور سائمہ کو اس کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ پاکستان پہنچتے ہی اشفاق صاحب کے مشورے سے واسق اور سائمہ کی شادی کر دی گئی تھی اور تبریز ملک کے سامنے ہی سائمہ واسق کے ساتھ رخصت ہو کر گئی تھی۔ تبریز ملک پیچو تھاپ کھا کر رہ گیا کیونکہ اس کی ٹکر اب ابتہاج شاہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ غلطی سے بھی ابتہاج شاہ کے خاندان سے دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس نے صحیح وقت کے آنے کا انتظار کیا۔ سائمہ اور واسق کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا جب ان کے گھر عزائم شاہ کی پیدائش ہوئی۔ تمام لوگ بہت خوش تھے۔ زبیر ملک نے جیسے ہی عزائم شاہ کو دیکھا، اس کا دل بچے کی طرف مائل ہوا۔ ارے ابتہاج شاہ، یہ تو تمہاری کاربن کاپی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو میں عزائم شاہ سائیں کو اپنا بیٹا بناؤں گا۔ زبیر کی بات سن کر رائنا کے گال گلدار ہو گئے۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی شاہ حویلی آئے تھے اور اب سائمہ کے روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ تم پاپا بننے والے ہو؟ ابتہاج شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ ابے یار، ایسا کچھ نہیں ہے فی الحال، مگر ہاں مستقبل قریب میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ زبیر نے ایک آنکھ دباتے کہا۔ تو ابتہاج کا
कहा गूंजा। इंतहाई बेशरम और ढीठ हो तुम दोनों दोस्त, आलीन कियानी ने इन दोनों की जानिब देखते कहा। तो दोनों ही आलीन की बात पर कहा लगाते इससे मज़ीद तैश दिला चुके थे। पूरी शाह हवेली इब्तिहाज और ज़ुबैर के कहकाओं से गूंज उठी थी और किसी ने इस मंज़र को बड़ी नफ़रत से देखा था, जाने अब इनकी खुशियों को किसकी बदनज़र लगने वाली थी। अगले दिन जब अज़ाइम शाह का अकीक़ा हुआ तो आलीन और वासी के किरदार को जिस तरह ज़ामिया शाह ने गंदा किया, वासिक घर से निकाला गया तो ज़ुबैर मलिक ही साइमा, वासिक और अज़ाइम को अपने घर ले आया था। कुछ दिन बाद जब रायना और ज़ुबैर इब्तिहाज और आलीन की शादी पर मैरिज हॉल पहुँचे तो आलीन के आने के गायब होने पर सब शौक थे। ज़ुबैर ने बहुत मुश्किल से इब्तिहाज को संभाला था, मगर इब्तिहाज शाह तो टूट कर बिखर चुका था। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी सब कुछ हार चुका था। पहली बार ज़ुबैर मलिक को आलीन के आने से नफ़रत महसूस हुई, जो इसके ज़िंदा दिल दोस्त को अजियत की भट्टी में झोंक कर चली गई। इब्तिहाज और आलीन की ज़िंदगी में आने वाले अप्स एंड डाउन्स से लेकर इब्तिहाज की ज़ामिया शाह से शादी तक एक एक चीज़ का इल्म ज़ुबैर और रायना का था। मैंने आलीन के आने से ज़्यादा बदकिस्मत औरत आज तक नहीं देखी। इसने इब्तिहाज शाह को चीट नहीं करना चाहिए था इसे। ज़ुबैर मलिक बेड पर लेटा हुआ था और ख़ुद ही बात का आगाज़ किया। सीरियसली मलिक साहब, आपको भी लगता है कि आलीन के आने बद किरदार है? रायना जो बालों में ब्रश कर रही थी, ड्रेसिंग पर ब्रश पटकते इसकी जानिब बढ़ी। हालात इसके ख़िलाफ़ हैं, ज़ुबैर ने नज़र चुराते कहा। हालात तो मेरे भी ख़िलाफ़ थे ना। मेरी भी किरदार कुशी हुई थी तो मेरा हाथ क्यों थामा था आपने? मैं भी तो बदकार थी, रायना ने कांपते हुए कहा जब ज़ुबैर ने इसको अपनी जानिब खींचा। वो सीधा ज़ुबैर के सीने पर जा गिरी। जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम मेरी अवलीन ख्वाहिश थी रायना मलिक, मेरे दिल की धड़कन, मेरी रूह का सुकून हो तुम। आज के बाद ख़ुद को बदकार कहा तो ज़ुबान गुद्दी से खींच दूँगा तुम्हारी। ये कहते ही वो रायना मलिक को साख्त कर गया। आई लव यू रायना। ज़ुबैर मलिक ने रायना के लबों पर अपनी ज़ुबान फेरते कहा तो रायना इस लिम्स पर काँप उठी। इसके लब खुद ब खुद खुल गए और ज़ुबैर के लबों से जा टकराए। रात दोनों नफूस मोहब्बत की बारिश में भीगते रहे। सबकी ज़िंदगी अपने रूटीन पे आ चुकी थी। ज़ुबैर की कोशिशों से वासिक साइमा और अज़ाइम को लंदन लेकर चला गया था। इशफाक मलिक के इंतकाल के बाद ज़ुबैर रायना के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका था। रायना मलिक प्रेग्नेंट थी और ज़ुबैर मलिक और बीजान ने इसे हाथों का छाला बना रखा था। 6 माह बाद बीजान अपने किसी रिश्तेदार की शादी पर अमजद के साथ गांव चली गई थी। जब रायना की एक रात अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो ज़ुबैर इसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना होगा। डॉक्टर ने ज़ुबैर पर इंकशाफ किया तो ज़ुबैर मलिक के जिस्म से गोया किसी ने रूह निकाल ली हो। रायना की जुदाई का तस्वर करते ही वो कांप उठा। डॉक्टर, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, ज़ुबैर मलिक ने ठोस लहजे में कहा तो डॉक्टर सर हिलाती रायना का ऑपरेट करने चली गई। रायना ने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया। ज़ुबैर मलिक और रायना की खुशियों को गोया किसी की नज़र लग गई थी। ज़ुबैर ख़ुद को संभालता रायना के लिए ज़रूरी सामान लेने घर गया। इसने बीजान को या साइमा को नहीं बताया था क्योंकि वो इन लोगों को परेशान करने के हक़ में नहीं था। इसने खामोशी से अपनी बेटी को दफन किया और रायना को बहुत मुश्किल से संभाला। रायना तो इस वक्त के बाद से चुप रहने लगी थी। इसे बहुत वक्त दरकार था इस गम को भुलाने को। ये सर्दियों की एक ठठरती रात थी। बिजली के चमकने और बादल गरजने से माहौल में वहशत तारी हो रही थी। ज़ुबैर मलिक के कंधे पर सरक के रायना किसी गहरी सोच में गुम थी। जब ज़ुबैर की उंगलियां रायना के बालों में रेंग रही थीं तभी बेल बजी और ज़ुबैर हैरान होता बोला, इस टाइम कौन हो सकता है? ज़ुबैर ने हैरत से कहा और दरवाजे की जानिब बढ़ा। सामने ही वो ज़ामिया को टूटी बिखरी हालत में देख हैरान हुआ। ज़ामिया के हाथ में एक बच्चा था जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वो बच्चा अभी शायद पैदा हुआ था। ज़ुबैर ने ज़ामिया की हालत देख इसे अंदर आने का इशारा किया। वो जैसे ही लाउंज में आई रायना के कदमों में गिर गई। रायना, ज़ुबैर भाई, मुझे आप दोनों की मदद की ज़रूरत है। ज़ामिया इन दोनों की तरफ देखते कहा, कैसी मदद और ये बच्चा कौन है? ज़ुबैर ने इससे इस्तफसार किया, ये बच्चा आलीन और इब्तिहाज शाह का है। आलीन इस बच्चे को मारना चाहती है और इब्तिहाज के बड़े भाई हैदर शाह भी इस बच्चे को मारकर इब्तिहाज की नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग इस बच्चे को अपने पास रख लें। ज़ामिया ने इसे रायना की जानिब बढ़ाया। ज़ुबैर मलिक ने इस बच्चे को देखा। वो हूबहू आलीन पर गया था।
اور اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو اس میں ابتہاج شاہ کی شبیہ تھی۔ زبیر نے رائنا کی جانب دیکھا جو اس بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے زامیہ، آج سے اس بچے کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، مگر اس بات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی، زبیر ملک نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد زامیہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ زبیر ملک اس کے جاتے ہی اس بچے کو رائنا کے پاس چھوڑ کر ہاسپٹل روانہ ہوا، جہاں سالار درانی اور ڈاکٹرز کی ٹیم ایک کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے کیسے بچہ غائب ہو سکتا ہے؟ مجھے میرا بچہ لا کر دیں، آلین نے چیختے ہوئے کہا۔ سالار درانی نے آگے بڑھتے سے تھاما۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ زبیر ملک نے ایک نرس سے پوچھا۔ یہ سالار درانی کی بیوی آلین کیانی ہے، ان کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی، مگر اس کا بیٹا نرسری سے غائب ہو گیا ہے، اس عورت نے زبیر کے کان میں کے قریب سرگوشی کرتے کہا۔ زبیر ملک غصے کی کیفیت میں وہاں سے نکلا جب زامیہ نے اسے پارکنگ ایریا میں آواز لگائی۔ زبیر بھائی، مجھے معلوم تھا آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے ہاسپٹل چلے آئے آپ۔ آلین اور سالار اس بچے کو مارنا چاہتے ہیں اور میں ان سے اس بچے کو بچا کر لائی ہوں۔ زامیہ نے اسے من گھڑت کہانی سنائی، جسے سن کر وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا، جہاں سامنے ہی رائنا اس بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی۔ زبیر ملک نے آگے بڑھتے اسے بوسہ دیا اور رائنا سے مخاطب ہوا۔ آج سے یہ بچہ تمہارا اور میرا ہے، ولید زبیر ملک، تم اس کی ماں ہو، میں اس کا باپ ہوں۔ جب یہ بڑا ہوگا تو اسے ابتہاج کے بارے میں بتانا میری ذمہ داری ہے۔ زبیر کی بات سن کر رائنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ رائنا اور زبیر کی بے رنگ زندگی میں ولید نے رنگ بھر دیے تھے۔ بی جان تو اپنے پوتے کے صدقے واری جاتی تھی۔ زبیر رائنا اور ولید کو لندن بھیج چکا تھا اور خود پاکستان رہتا تھا۔ وہ ہر 6 ماہ بعد اپنی فیملی سے ملنے جاتا تھا۔ دوسری طرف آلین نے خود کو انود کے ساتھ مصروف کر لیا تھا، مگر اس کا دل بار بار اپنے بچے کی طرف ہمکتا تھا، جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ ولید 9 سال کا ہو چکا تھا جب رائنا کو پھر سے امید لگی تھی۔ بی جان نے اسے پاکستان بلوا لیا۔ واسق شاہ نے ان 9 سالوں میں خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا، مگر اس کے ذہن سے وہ تذلیل اور بدنامی چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر جاتا تھا جب اسے وہ دن یاد آتا وہ سائمہ کے ساتھ لڑائی کرتا، اپنی فرسٹ اسٹیشن عزائم شاہ کو مار کر نکالتا تھا۔ عزائم شاہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے واسق کو سائمہ پر چیختے چلاتے دیکھا تھا۔ اس کا باپ اس سے نفرت سے پیش آتا تھا اور یہ بات عزائم کے دل کو توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ واسق کے اس رویے کے سبب اس میں ایک خلا بن چکا تھا۔ سائمہ کو پھر سے امید لگی تھی، اسی وجہ سے وہ اکثر چڑچڑی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بھی عزائم کو وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اکثر واسق اور سائمہ کی لڑائی سے تنگ آ کر عزائم شاہ اسلامک سینٹر چلا جاتا تھا۔ واسق شاہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسے اس کمپنی سے نکال دیا گیا تھا اور اس پر منی لانڈرنگ کا کیس ہو چکا تھا۔ پولیس اسے اریسٹ کر کے لے جا چکی تھی۔ سائمہ اور عزائم واسق کا انتظار کرتے کرتے رہ گئے، مگر واسق نہیں آیا تھا۔ تبھی سائمہ نے واسق کے ایک پاکستانی کلیگ سے واسق کے بارے میں پوچھا تو اسے واسق کے اریسٹ ہونے کا علم ہوا۔ سائمہ بھاگتی ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچی، مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ واسق پر کیس کرنے والا اور کوئی نہیں، تبریز ملک تھا، جسے واسق کی شاہ فیملی سے تعلقات ختم ہونے کا پتہ چلا تو اس نے برسوں پرانی سائمہ کو حاصل کرنے کی خواہش کو ایک بار پھر سے انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ سائمہ اور عزائم کو راتوں رات گھر سے نکالا گیا۔ وہ ہیومن رائٹس کرتے رہ گئے، مگر ان کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تبھی ایک پڑوسی کی مدد سے انہیں 1 ہفتے کے لیے اس گھر میں رہنے کی اجازت مل چکی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری کزن ہوں تبریز۔ سائمہ ملک نے عزائم شاہ کو لے کر تبریز کے اپارٹمنٹ پہنچی۔ اس نے عزائم کو باہر کھڑا کیا اور خود اس کے سامنے رہب کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں سائمہ ملک، تبریز نے سائمہ کے بالوں کے لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ گلاس وال سے اندر جھانکتے 7 سالہ عزائم شاہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ دیکھو تبریز، مجھ پر رحم کھاؤ، پلیز میرے واسق پر سے یہ کیس ہٹا دو، سائمہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا۔ ایک شرط پر سائمہ، تبریز نے سائمہ سے کہا۔ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، سائمہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ کرنا ہوگا، تبریز نے کہکہا لگاتے کہا۔ صرف ایک رات، مجھے اپنے جسم کی خوشبو کا لطف لینے دو سائمہ، یقین جانو واسق سے زیادہ مزہ دوں گا، تبریز نے کمینگی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ سائمہ شوق سے اسے دیکھنے لگی اور اس کے منہ پر تماچا مارتی بولی،
لعنت ہے تم پر تبریز ملک، تم جیسے فرعون کے سامنے نہیں جھکوں گی میں۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک رات ہے، سوچ تو جانا، ورنہ کل کا سورج تمہارے شوہر کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ تبریز کی وارننگ سنتی سائمہ کانپ اٹھی۔ وہ عزائم کو گھر لے آئی تھی، مگر پوری رات اس کے لیے مشکل اور کانٹوں بھری تھی۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی واسق سے ملنے کے ارادے سے نکلی تھی، اسے گھر کے باہر ایک پارسل ملا جس پر اس کا نام لکھا تھا، اور پارسل لیتی اندر آئی اور کچھ سوچتے ہوئے پارسل کھولا جس میں ایک سی ڈی تھی۔ اس نے عزائم کی طرف دیکھا اور بولی، عزائم یہ سی ڈی پلیئر میں لگاؤ۔ سائمہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ عزائم نے وہ پلیئر آن کیا تو اس کی چیخ نکلی۔ واسق شاہ کو جیل کے بجائے کسی کوٹری میں رکھا گیا تھا اور گرم لوہے سے اس کے سر پر وار کیے گئے تھے۔ واسق شاہ چیخ رہا تھا مگر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عزائم شاہ بہت بری طرح چیخ رہا تھا۔ سائمہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ عزائم شاہ سائمہ کو اپنی اسی نیبر کی مدد سے ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ اس کے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ اپنی آنے کے علاوہ پاکستان میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ماما تو کہتی ہے کہ ہم امیر ہیں، میرے گرینڈ پیرنٹس لینڈ اونر ہیں۔ ماما جھوٹ بولتی ہیں، اگر میرے گرینڈ پیرنٹس امیر ہوتے تو وہ میری ماما کو تنہا نہ چھوڑتے۔ آج میں ماما کے آپریٹ کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ عزائم شاہ کا ننھا دماغ بہت سی سوچوں میں گھرا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے ڈراور سے والیٹ نکالتا اپنی سیونگ گننے لگا۔ اس کے پاس کافی رقم تھی مگر وہ اس رقم سے اپنی ماں کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی سائیکل نکالی اور اسے قریبی اسٹور میں بیچنے کے لیے دے دی۔ 9 سالہ عزائم شاہ اپنی عمر سے بڑے کام کر رہا تھا۔ ایک رات عزائم شاہ کے لیے بہت بھاری تھی۔ انکل مجھے ماما کے علاج کے لیے پیسے چاہئیں۔ عزائم شاہ نے اس اسٹور کے مالک سے کہا۔ وہ اسٹور کے مالک بنگالی تھے، انہیں عزائم شکل سے برٹش لگا تھا، مگر جب اس نے اپنے بارے میں اسے بتایا تو وہ اس کی مدد کی حامی بڑھتا گویا ہوا۔ میں دوں گا تمہیں پیسے۔ اس شخص کی بات سن کر عزائم کے چہرے پر سکون چھایا۔ انکل ان ریٹرن میں آپ کے اس اسٹور میں جاب کروں گا، آپ میری تنخواہ سے اپنے پیسے کاٹ لینا۔ عزائم نے پل بھر میں ہی اپنا پیسہ سنایا۔ وہ بنگالی سے اس وقت پیسے دے کر بھیج چکا تھا۔ عزائم شاہ سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ سائمہ کا آپریشن ہونے والا تھا۔ اس نے فوراً سے پیمنٹ کی۔ جب سائمہ نے اسے اپنے پاس بلایا، عزائم شاہ ادھر آؤ، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ تم پیسے کہاں سے لائے؟ سائمہ نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ ڈونٹ وری ماما، میں چور نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس سے آپ کی نظریں جھکے۔ میں نے یہ پیسے کسی سے ادھار لیے ہیں، واپس کر دوں گا، یکدم عزائم شاہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں چھپے ذمہ داری کے احساس نے سائمہ کو حیران کر دیا۔ ہاں، عزائم شاہ ذمہ دار بن گیا تھا۔ اس کا 9 سالہ بیٹا اپنی عمر سے پہلے میچور ہو گیا تھا۔ سائمہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یکدم اسے رائنا کا خیال آیا اور وہ پریشان ہوئی۔ وہ کئی دنوں سے رائنا اور ولید کو کال ملا رہی تھی مگر ان دونوں کا نمبر مسلسل بند تھا۔ اس نے شاہ حویلی والوں سے رابطہ کیا مگر واسف کا نام سنتے ہی فون بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو چکا تھا۔ جب اس کے وارڈ کے دروازے کو ناک کرتا، امجد وہاں آیا۔ سائمہ ملک نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امجد نے آگے بڑھتے اسے سینے میں بھیج دیا اور اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا، سائمہ میں ہوں نا تمہارا بھائی، تم اکیلے نہیں ہو۔ امجد نے سائمہ کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ رائنا اور زبیر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ رائنا بھابھی گاؤں گئی ہیں اور زبیر بھائی دبئی ہیں، اس لیے تم سے رابطہ نہیں ہو رہا، امجد نے اسے بتایا۔ بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سائمہ نے حیرت سے استفسار کیا۔ مجھے ابتہاج شاہ نے بھیجا ہے۔ امجد صرف اتنا کہتا عزائم کو لے کر باہر آ گیا۔ سائمہ کا آپریشن کیا گیا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو ہو بہو رائنا کی کاربن کاپی تھی۔ سائمہ کے دل میں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی ایک خوف کی لہر جاگی۔ اس نے فوراً امجد اور عزائم کو بلایا۔ عزائم شاہ تو اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا جب سائمہ کی آواز نے اس کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ امجد بھائی، میری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ پلیز۔ ابتہاج شاہ کو کہنا شاہ حویلی والوں نے جو حق میرے عزائم کا چھینا ہے وہ حق اس بچی کو دے کر خدا کے قہر سے بچ جائیں۔ سائمہ ملک رونے لگی۔ اس کی بات سن کر عزائم شاہ بے چینی سے بولا، نہیں ماما، میں اپنی ابرچ نہیں دوں گا۔ عزائم نے جلدی سے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر امجد ملک عزائم سے دور ہوتا وہاں سے بھاگ گیا۔ پیچھے عزائم شاہ چیختا چلاتا رہا،
ابرش۔ دور تک یہی صدا امجد ملک کے کانوں سے ٹکراتی رہی۔